اور ایک دعا سے میں شروع کرنا چاہوں گی اس پروگرام کو کہ کر دے تو خدا اتنا منور میرے دل کو، کر دے تو خدا اتنا منور میرے دل کو، گزرے نہ اندھیرا کبھی چھو کر میرے دل کو، کر دے تو خدا اتنا منور میرے دل کو، گزرے نہ اندھیرا کبھی چھو کر میرے دل کو، آنکھوں میں سما دے میرے صحراؤں کی وسعت، آنکھوں میں سما دے میرے صحراؤں کی وسعت، گہرائی میں کر ڈال سمندر میرے دل کو، محراب میں کر دے گونجے جو تیرا نام میرے گنبد جامے، گونجے جو تیرا نام میرے گنبد جامے، محراب میں کر دے وہی منبر میرے دل کو، گونجے جو تیرا نام میرے گنبد جامے، محراب میں کر دے وہی منبر میرے دل کو، لفظوں کو میرے حسن مدارات عطا کر، لفظوں کو میرے حسن مدارات عطا کر، ہے ناز بہت تیرے کرم پر میرے دل کو، کر دے تو خدا اتنا منور میرے دل کو، گزرے نہ اندھیرا کبھی چھو کر میرے دل کو۔ یہ دعا کے ساتھ میں نے اپنا یہ شروع کیا ہے، اور جو بھی میرے پاس ہے میں آپ کی خدمت میں حاضر کرنا چاہوں گی، جو بھی وقت مقرر ہوا ہے اس لحاظ سے، اور آپ کی اگر فرمائش آتی رہے گی اسی لحاظ سے میں آپ کو سناتی رہوں گی۔ میری 2 کتابیں جو ہیں وہ منظر عام پہ آ چکی ہیں، اور کافی عرصے سے جیسا کہ میرے تعارف میں انہوں نے بتایا کالج کے زمانے سے میں لکھ رہی ہوں، شاعری کر رہی ہوں، جو بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں میرے وہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ میری 2 کتابیں، ایک کتاب صدا جب لوٹ کے آئی، یہ کتاب جو ہے 2003 میں یہ منظر عام پہ آئی تھی، اور کراچی سے اس کو دنیا ادب والوں نے چھاپا تھا۔ دوسری میری کتاب کوئی بات تو ہے، یہ 2012 میں یہ آئی تھی، کراچی ہی سے یہ چھپی تھی کتاب، اور یہ بس میرا کل خزانہ ہے، تو اس میں سے جو بھی ہے میں حاضر کر دیتی ہوں۔ شاید کوئی بات بتانے آئی ہے، شاید کوئی بات بتانے آئی ہے، خوشبو مجھ سے ہاتھ ملانے آئی ہے، شاید کوئی بات بتانے آئی ہے، خوشبو مجھ سے ہاتھ ملانے آئی ہے، نئے نویلے خواب سجا کر آنکھوں میں، نئے نویلے خواب سجا کر آنکھوں میں، تعبیروں کے پھول کھلانے آئی ہے، نئی نویلے خواب سجا کر آنکھوں میں، تعبیروں کے پھول کھلانے آئی ہے، اور میرا خوشبو سے ایک گہرا رشتہ ہے، میرا خوشبو سے ایک گہرا رشتہ ہے، سو یہ میرا ساتھ نبھانے آئی ہے، میرا خوشبو سے ایک گہرا رشتہ ہے، سو یہ میرا ساتھ نبھانے آئی ہے، اور گلشن سے گلچین کا پہرا ہٹوا دو، گلشن سے گلچین کا پہرا ہٹوا دو، خوشبو رانی جشن منانے آئی ہے، گلشن سے گلچین کا پہرا ہٹوا دو، خوشبو رانی جشن منانے آئی ہے، شاید کوئی بات بتانے آئی ہے، خوشبو مجھ سے ہاتھ ملانے آئی ہے۔ اور کچھ اور غزلیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گی کہ وفا کی راہ میں اتنا نہ آزمانا مجھے، وفا کی راہ میں اتنا نہ آزمانا مجھے، کہ بے وفا ہی سمجھنے لگے زمانہ مجھے، وفا کی راہ میں اتنا نہ آزمانا مجھے،
کہ بے وفا ہی سمجھنے لگے زمانہ مجھے، سفر میں سارے ستارے میرے مخالف تھے، سفر میں سارے ستارے میرے مخالف تھے، کہیں ملا نہ کوئی ڈھنگ کا ٹھکانہ مجھے، سفر میں سارے ستارے میرے مخالف تھے، کہیں ملا نہ کوئی ڈھنگ کا ٹھکانہ مجھے، اور میرا نصیب ہی ایسا تھا باب ہجرت میں، میرا نصیب ہی ایسا تھا باب ہجرت میں، کہ راس آیا کہیں کا نہ بدانا مجھے، میرا نصیب ہی ایسا تھا باب ہجرت میں، کہ راس آیا کہیں کا نہ بدانا مجھے، اور فضا میں جب بھی پرندوں کا غول دیکھا ہے، فضا میں جب بھی پرندوں کا غول دیکھا ہے، تو یاد آیا ہے بچھڑا ہوا گھرانہ مجھے، فضا میں جب بھی پرندوں کا غول دیکھا ہے، تو یاد آیا ہے بچھڑا ہوا زمانہ مجھے، اور مجھے پسند تھا نوشیروان کا عہد بہت، مجھے پسند تھا نوشیروان کا عہد بہت، پر کیا کروں کہ ملا ہے یہی زمانہ مجھے، وفا کی راہ میں اتنا نہ آزمانا مجھے، کہ بے وفا ہی سمجھنے لگے زمانہ مجھے۔ اور یہ ہمارے پاس دوستوں کی مجھے نظر آ رہے ہیں یہاں میسیجز۔ وعلیکم السلام شاکر صاحب، آپ تو واقعی بہت ہی آپ نے محنت کی، آج آپ کو کرنی پڑی۔ سلمان صاحب السلام علیکم، فاروق ظاہر صاحب، چلیں شکر ہے کہ آپ مجھے سن پا رہے ہیں اب، اور بس آپ سب کی توجہ چاہیے، اور بہت بہت شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے اتنی دیر انتظار کیا۔ کچھ اور شعر پیش کروں گی کہ دور میری بستی میں وحشتوں کا عالم ہے، دور میری بستی میں وحشتوں کا عالم ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا رقص ہے کہ ماتم ہے، دور میری بستی میں وحشتوں کا عالم ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا رقص ہے کہ ماتم ہے، اور لوگ خالی آنکھوں سے آسماں کو تکتے ہیں، لوگ خالی آنکھوں سے آسماں کو تکتے ہیں، اعتبار کا شاید آخری یہ موسم ہے، لوگ خالی آنکھوں سے آسماں کو تکتے ہیں، اعتبار کا شاید آخری یہ موسم ہے، اور بیٹھے بیٹھے جانے کیوں سانس گھٹنے لگتی ہے۔ یہ آج کل جو بھی حالات چل رہے ہیں، اور ساری دنیا جس گھٹن میں مبتلا ہے، اس لحاظ سے یہ شعر جو ہے مطلب میرے خیال میں آپ کے دل کو چھوئے کہ بیٹھے بیٹھے جانے کیوں سانس گھٹنے لگتی ہے، آج کل ہواؤں میں تازگی بہت کم ہے، بیٹھے بیٹھے جانے کیوں سانس گھٹنے لگتی ہے، آج کل ہواؤں میں تازگی بہت کم ہے، اور میرے نوجوانوں کی ڈوبتی امیدوں کا، میرے نوجوانوں کی ڈوبتی امیدوں کا آخری سہارا تو میرا سبز پرچم ہے، میرے نوجوانوں کی ڈوبتی امیدوں کا آخری سہارا تو میرا سبز پرچم ہے، دور میری بستی میں وحشتوں کا عالم ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا رقص ہے کہ ماتم ہے۔ میں دیکھ رہی ہوں ساتھ ساتھ عیسیٰ طارق صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، اور آواز میری کم کیوں آ رہی ہے یہاں سے، میں نے پوری طرح سے دیکھیں، میں دوبارہ اس کو چیک کرتی ہوں، اب ٹھیک ہوئی کچھ آواز؟ امید ہے اب آ رہی ہوگی آواز۔ اور آپ کی خدمت میں کچھ اور پیش کروں گی۔
کانوں میں ایک شور عجب سا گھولتا رہتا ہے، کانوں میں ایک شور عجب سا گھولتا رہتا ہے، میرے اندر جیسے جنگل بولتا رہتا ہے. کانوں میں ایک شور عجب سا گھولتا رہتا ہے، میرے اندر جیسے جنگل بولتا رہتا ہے. یہ پھر مجھے یہاں کسی نے لکھا ہے کہ آواز کیوں یہاں سے کم ہے، کیونکہ یہاں سے آواز جو ہے وہ بالکل فل کی ہوئی ہے میں نے، اور آپ تک پہنچنی چاہیے اچھی طریقے سے آواز. بہرحال دیکھتے ہیں آگے یہ کس طریقے سے ہوگا. میں کوشش کروں گی کہ اونچی آواز میں پڑھوں. کانوں میں ایک شور عجب سا گھولتا رہتا ہے، میرے اندر جیسے جنگل بولتا رہتا ہے، اور کہاں ملے ہریالی اس کو کہاں بنائے گھر، کہاں ملے ہریالی اس کو کہاں بنائے گھر، ڈالی ڈالی ایک پرندہ ڈولتا رہتا ہے، کہاں ملے ہریالی اس کو کہاں بنائے گھر، ڈالی ڈالی ایک پرندہ ڈولتا رہتا ہے. اور چارہ گر بیمار کو دے کر جینے کی امید، چارہ گر بیمار کو دے کر جینے کی امید، چپکے چپکے زہر دوا میں گھولتا رہتا ہے، چارہ گر بیمار کو دے کر جینے کی امید، چپکے چپکے زہر دوا میں گھولتا رہتا ہے. خود وہ اپنی دل کی باتیں کہتا ہے کھل کر، خود وہ اپنے دل کی باتیں کہتا ہے کھل کر، لیکن میرے ہر جملے کو تولتا رہتا ہے. خود وہ اپنے دل کی باتیں کہتا ہے کھل کر، لیکن میرے ہر جملے کو تولتا رہتا ہے. اور دنیا چاہے لاکھ اٹھائے رستے میں دیوار، دنیا چاہے لاکھ اٹھائے رستے میں دیوار، ایک وہی ہے جو دروازے کھولتا رہتا ہے. دنیا چاہے لاکھ اٹھائے رستے میں دیوار، ایک وہی ہے جو دروازے کھولتا رہتا ہے. کانوں میں ایک شور عجب سا گھولتا رہتا ہے، میرے اندر جیسے جنگل بولتا رہتا ہے. بہت بہت شکریہ جاوید صاحب، محمد جاوید صاحب، نوید احسان صاحب. عنایت آپ کی بہت، آپ لوگوں کی محبت بہت کہ آپ لوگ یہاں پر ہیں اور سن رہے ہیں. ایک سیکنڈ میں دیکھ رہی ہوں یہاں پر کہ جی بہت عنایت، عیسیٰ طارق صاحب بہت عنایت آپ کی. وفا کی راہ میں یہ میں شاید سنا چکی ہوں، ایک اور آپ کو سناتی ہوں کہ ترک الفت تو ایک بہانہ تھا، ترک الفت تو ایک بہانہ تھا، وہ گیا خیر اس کو جانا تھا. ترک الفت تو ایک بہانہ تھا، وہ گیا خیر اس کو جانا تھا. ہم بھی رستے میں تھک گئے شاید، ہم بھی رستے میں تھک گئے شاید، اس کو بھی ساتھ کب نبھانا تھا. ہم بھی رستے میں تھک گئے شاید، اس کو بھی ساتھ کب نبھانا تھا. اور رخ پہ تازہ گلاب کیا کھلتے، رخ پہ تازہ گلاب کیا کھلتے، زرد پتوں کا وہ زمانہ تھا. رخ پہ تازہ گلاب کیا کھلتے، زرد پتوں کا وہ زمانہ تھا. اور تم نے شعلہ بنا دیا مجھ کو، تم نے شعلہ بنا دیا مجھ کو، کیا میرا ظرف آزمانا تھا. تم نے شعلہ بنا دیا مجھ کو، کیا میرا ظرف آزمانا تھا. اور دل کے لٹنے پہ شور کیا کرنا، دل کے لٹنے پہ شور کیا کرنا، کون سا قیمتی خزانہ تھا. دل کے لٹنے پہ شور کیا کرنا، کون سا قیمتی خزانہ تھا.
اور نام لکھا تھا جو ہتھیلی پر، نام لکھا تھا جو ہتھیلی پر، کتنا مشکل اسے مٹانا تھا، ترک الفت تو ایک بہانہ تھا، وہ گیا خیر اس کو جانا تھا۔ اور میں کچھ اور کلام آپ کی خدمت میں پیش کروں گی نسبتاً آج کل بھی جو کچھ لکھا ہے کوشش کروں گی وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ صبیہ رحمان صاحبہ، بہت بہت شکریہ آپ کا، مہر عثمان، عنایت اور بزم سخن کی جو ٹیم ہے ان کی طرف سے بھی یہ سب آ رہا ہے، بہت عمدہ کسی نے لکھا ہے۔ بہرحال یہ تو آپ لوگوں کا حسن سماعت ہے کہ آپ کو پسند آ رہا ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ آپ کو جو ہے زیادہ سے زیادہ میں سنا سکوں اس ٹائم میں۔ ایک تازہ غزل جو میں نے کچھ دن پہلے ہی لکھی تھی وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ کلام کر رہا تھا رب سے جو کبیر مر گیا، کلام کر رہا تھا رب سے جو کبیر مر گیا، دعائیں بانٹتا تھا سب کو وہ فقیر مر گیا، کلام کر رہا تھا رب سے جو کبیر مر گیا، دعائیں بانٹتا تھا سب کو وہ فقیر مر گیا، اور سنا ہے اس کی پوٹلی میں ایک پھٹی بیاض تھی، سنا ہے اس کی پوٹلی میں ایک پھٹی بیاض تھی، وہی کہ جس کی شاعری تھی بے نظیر مر گیا، سنا ہے اس کی پوٹلی میں ایک پھٹی بیاض تھی، وہی کہ جس کی شاعری تھی بے نظیر مر گیا، نہ جانے اس کے سر پہ یہ کیا جنوں سوار تھا، نہ جانے اس کے سر پہ کیا عجب جنوں سوار تھا، زمیں پہ کھینچتے ہوئے وہ ایک لکیر مر گیا، نہ جانے اس کے سر پہ کیا عجب جنوں سوار تھا، زمیں پہ کھینچتے ہوئے وہ ایک لکیر مر گیا، ابھی تو ٹک وہ روتے روتے سو گیا ہے بے خبر، ابھی تو ٹک وہ روتے روتے سو گیا ہے بے خبر، یہ کون کہہ رہا ہے دیکھو ہائے میر مر گیا، ابھی تو ٹک وہ روتے روتے سو گیا ہے بے خبر، یہ کون کہہ رہا ہے دیکھو ہائے میر مر گیا، اور قطار لنگروں کی روز لگ رہی ہے اب یہاں، قطار لنگروں کی روز لگ رہی ہے اب یہاں، کسی کا پیر یہ سنا ہے پچھلے پیر مر گیا، قطار لنگروں کی روز لگ رہی ہے اب یہاں، کسی کا پیر یہ سنا ہے پچھلے پیر مر گیا، اور جسے پرانی ایک قبا میں چین تھا قرار تھا، جسے پرانی ایک قبا میں چین تھا قرار تھا، پہن کے وہ لباس ریشم و حریر مر گیا، جسے پرانی ایک قبا میں چین تھا قرار تھا، پہن کے وہ لباس ریشم و حریر مر گیا، اور جناب والا تعزیت میری قبول کیجئے، جناب والا تعزیت میری قبول کیجئے، سنا تو دکھ ہوا کہ آپ کا ضمیر مر گیا، جناب والا تعزیت میری قبول کیجئے، سنا تو دکھ ہوا کہ آپ کا ضمیر مر گیا، کلام کر رہا تھا رب سے جو فقیر جو کبیر مر گیا، دعائیں بانٹتا تھا سب کو جو فقیر مر گیا۔ اور آپ کی خدمت میں کیا پیش کروں؟ میرے خیال میں کوئی نظم پیش کر دیتی ہوں، تھوڑا سا چینج آ جائے گا ماحول میں، کیونکہ غزلیں تو میں نے آپ کو کافی سنائی ہیں۔ ایک نظم جو میرے دل سے بہت قریب ہے، میں وہ ضرور پیش کرنا چاہوں گی آپ کی، اور میرے خیال میں آپ کے دل کو بھی یہ ضرور
چھو لے گی، کیونکہ اس کا جو موضوع ہے وہ ہے ہی ایسا. اس کا عنوان ہے میرا چہرہ. میرا چہرہ ایک ایسی ہستی کے لیے کہ زندگی میں جن کی محبت ہمارے لیے ایک خزانہ ہے، انمول تحفہ ہے، اور ان کے احسانوں کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے. اس کا عنوان ہے میرا چہرہ. میرے چہرے میں رکھا ہی کیا ہے، میرے چہرے میں رکھا ہی کیا ہے، نہ گلابی رنگت، نہ غزالی آنکھیں، نہ گھنیری پلکیں، نہ ہی یاقوت سے لب. میرے چہرے میں رکھا ہی کیا ہے، نہ گلابی رنگت، نہ غزالی آنکھیں، نہ گھنیری پلکیں، نہ ہی یاقوت سے لب. پھر بھی آئینے میں اتنا پیارا، جانے کیوں مجھ کو لگا کرتا ہے. پھر بھی آئینے میں اتنا پیارا، جانے کیوں مجھ کو لگا کرتا ہے. میرا سادہ سا یہ چہرہ جو میری ماں کے چہرے سے بہت ملتا ہے. میرا سادہ سا یہ چہرہ جو میری ماں کے چہرے سے بہت ملتا ہے. جی بہت عنایت آپ کی. مہر عثمان علی، نوید احسان صاحب، سائمہ ایس سمید، اور اگر کسی کا نام گزر جائے اور میں نہ لے سکوں تو بہت معذرت چاہوں گی، اس لیے کہ اتنی تیزی سے گزرتے جاتے ہیں نام. جی عزیز احمد صاحب، صفیہ احمد، بہت شکریہ آپ سب حضرات کا. ایک اور نظم پیش کروں گی. میرے دل کو یقین تھا، میرے دل کو یقین تھا کسی نے سچ کہا ہے. میرے دل کو یقین تھا کسی نے سچ کہا ہے کہ رشتے مر نہیں سکتے. میرے دل کو یقین تھا کسی نے سچ کہا ہے کہ رشتے مر نہیں سکتے. ہمارے درمیاں جب فاصلے نامعتبر ٹھہریں، ہمارے درمیاں جب فاصلے نامعتبر ٹھہریں تو رشتے کام آتے ہیں. ہمارے درمیاں جب فاصلے نامعتبر ٹھہریں تو رشتے کام آتے ہیں. یہ ٹوٹے رابطوں کو جوڑ دیتے ہیں. میرے دل کو یقین تھا، مگر ان چند برسوں میں کچھ ایسے اجنبی موسم میرے اندر اتر آئے. مگر ان چند برسوں میں کچھ ایسے اجنبی موسم میرے اندر اتر آئے. سمے کے ساتھ اب مجھ کو یقین ہونے لگا ہے کہ ایسا بھی تو ہوتا ہے. سمے کے ساتھ اب مجھ کو یقین ہونے لگا ہے کہ ایسا بھی تو ہوتا ہے. ہمارے درمیاں جب رابطے نامعتبر ٹھہریں تو رشتے سر پٹک کے مر بھی جاتے ہیں. بہت بہت عنایت لائبہ صاحبہ، اسماء حسن، سونیا خان، بڑی عنایت آپ کی. یہ میرے لیے بہت ہی خوشی اور توانائی کا باعث ہے جب آپ لوگوں کی محبتوں کا یہ پیغام ملتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ کو جو ہے یہ پسند آ رہی ہیں چیزیں. اور آپ کی خدمت میں کچھ اور پیش کروں گی. ٹائم تو انہوں نے بہت رکھا ہے اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے میں بہت دیر سے، کیونکہ ظاہر مشاعروں میں ہم اتنا پڑھتے تو ہیں نہیں، یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک شاعر کو اتنا ٹائم دینے کا انہوں نے جو سلسلہ شروع کیا اس میں مجھے پتہ نہیں کہ یہ سلسلہ کس حد تک وہ رہے گا. کبھی کبھی سامعین بور بھی ہو سکتے ہیں، ناظرین بور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو ہم انٹرٹین کریں.
ایک اور میری نظم ہے جو میں نے کبھی پڑھی نہیں ہے مشاعرے میں، لیکن آج آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کر دیتی ہوں، سامنے آ گئی وہ. تو یہ ہے کہ بیچ اس چوراہے پہ، اس کا عنوان جو ہے وہ ہے سوچ. سارا دیا سرتاج صاحبہ اور سونیا خان عنایت آپ کی، اس نظم کا عنوان ہے سوچ. بیچ اس چوراہے پہ شام کے دھندلکے میں، بیچ اس چوراہے پہ شام کے دھندلکے میں، نیون سائن کے نیچے ایک دختر ہوا، نیون سائن کے نیچے ایک دختر ہوا، کامنے ہنسی صورت آتے جاتے لوگوں کو کچھ اشارہ کرتی ہے. بیچ اس چوراہے پہ شام کی دھندلکے میں، نیون سائن کے نیچے ایک دختر ہوا، کامنے ہنسی صورت آتے جاتے لوگوں کو کچھ اشارہ کرتی ہے. پار اس سڑک کے دو، پار اس سڑک کے دو نیک بیٹے آدم کے، دیکھ کر عجب منظر اپنے اپنے ذہنوں کی کھڑکیاں بجاتے ہیں. پار اس سڑک کے دو نیک بیٹے آدم کے، دیکھ کر عجب منظر اپنے اپنے ذہنوں کی کھڑکیاں بجاتے ہیں. ایک سوچتا ہے یہ ہاتھ کے اشارے سے، پاس جو بلاتی ہے کوئی فاحشہ ہوگی. ایک سوچتا ہے یہ ہاتھ کے اشارے سے، پاس جو بلاتی ہے کوئی فاحشہ ہوگی. دوسرا سمجھتا ہے ہاتھ کے اشارے سے راستہ دکھاتی ہے کوئی راہبہ ہوگی. دوسرا سمجھتا ہے ہاتھ کے اشارے سے راستہ دکھاتی ہے کوئی راہبہ ہوگی. اصلیت تو بس یہ ہے، اصلیت تو بس یہ ہے، انتخاب لفظوں کا، بندوبست جملوں کا، استعمال حرفوں کا اور ہیر پھیر نقطوں کا. اصلیت تو بس یہ ہے، انتخاب لفظوں کا، بندوبست جملوں کا، استعمال حرفوں کا، ہیر پھیر نقطوں کا. اس جہاں میں انسان کی سوچ کو بناتا ہے، سوچ کو دکھاتا ہے. یہ نظم تھی سوچ. بہت شکریہ سید اسیب صاحب اور اسما حسن، سونیا خان، بہت بہت عنایت آپ کی. جی دو شعر پیش کرتی چلوں. ہم ان پہ کر کے کبھی اعتبار دیکھیں گے، ہم ان پہ کر کے کبھی اعتبار دیکھیں گے. خزاں کا دور تو دیکھا، بہار دیکھیں گے. ہم ان پہ کر کے کبھی اعتبار دیکھیں گے. خزاں کا دور تو دیکھا، بہار دیکھیں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ پردے سے ڈھانپ دو شیشے، وہ کہہ رہے ہیں کہ پردے سے ڈھانپ دو شیشے. ہمیں یہ ضد ہے کہ شیشے کے پار دیکھیں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ پردے سے ڈھانپ دو شیشے، ہمیں یہ ضد ہے کہ شیشے کے پار دیکھیں گے. یہ شعر ہو گئے. یہ غزل اور پیش کروں گی. وہ دور شام کا سورج جو ڈھلنے والا ہے، وہ دور شام کا سورج جو ڈھلنے والا ہے، بتا رہا ہے نیا دن نکلنے والا ہے. وہ دور شام کا سورج جو ڈھلنے والا ہے، بتا رہا ہے نیا دن نکلنے والا ہے. اور ہوائیں اس کو بجھائیں گی کس طرح سوچو، ہوائیں اس کو بجھائیں گی کس طرح سوچو.
کہ یہ چراغ تو سینے میں جلنے والا ہے، ہوائیں اس کو بجھائیں گی کس طرح سوچو، کہ یہ چراغ تو سینے میں جلنے والا ہے، اور شجر سے پتے گرے ہیں تو یہ گماں ہے مجھے، شجر سے پتے گرے ہیں تو یہ گماں ہے مجھے، تیرے مزاج کا موسم بدلنے والا ہے، شجر سے پتے گرے ہیں تو یہ گماں ہے مجھے، تیرے مزاج کا موسم بدلنے والا ہے، اور وہ مجھ سے پیار سے بولے تو ڈرنے لگتی ہوں، وہ مجھ سے پیار سے بولے تو ڈرنے لگتی ہوں، کہ کیا وہ اور کوئی چال چلنے والا ہے، وہ مجھ سے پیار سے بولے تو ڈرنے لگتی ہوں، کہ کیا وہ اور کوئی چال چلنے والا ہے، اور چلو کہ چل کے ذرا دیر ہم بھی سو جائیں، چلو کہ چل کے ذرا دیر ہم بھی سو جائیں، سحر بھی ہو گئی دل بھی سنبھلنے والا ہے، وہ دور شام کا سورج جو ڈھلنے والا ہے بتا رہا ہے نیا دن نکلنے والا ہے، اور آیا ہی کون کیوں یہ ہوا مشکبار ہے، آیا ہے کون کیوں یہ ہوا مشکبار ہے۔ ایکچولی یہ جو غزل ہے یہ میر انیس کی زمین میں ہے، خاص کوئی ان کی یاد میں تقریب تھی جس موقع پہ میں نے یہ ان کی زمین میں ہی غزل کہنے کی جرت کی تھی، وہ پیش کر رہی ہوں۔ آیا ہے کون کیوں یہ ہوا مشکبار ہے، موسم کا بھی مزاج بہت خوشگوار ہے، اور شبنم نے فرط شوق میں موتی لٹائے ہیں، شبنم نے فرط شوق میں موتی لٹائے ہیں، لبریز گل کے ہاتھ میں جام بہار ہے، شبنم نے فرط شوق میں موتی لٹائے ہیں، لبریز گل کے ہاتھ میں جام بہار ہے، اور میٹھا سا ایک گیت ہے موجوں کے شور میں، میٹھا سا ایک گیت ہے موجوں کے شور میں، دریا کے پار کس کو میرا انتظار ہے، میٹھا سا ایک گیت ہے موجوں کے شور میں، دریا کے پار کس کو میرا انتظار ہے، اور سرگوشیوں میں عہد وفا کر رہے ہو کیوں، سرگوشیوں میں عہد وفا کر رہے ہو کیوں، لو کہہ دیا نہ میں نے مجھے اعتبار ہے، سرگوشیوں میں عہد وفا کر رہے ہو کیوں، لو کہہ دیا نہ میں نے مجھے اعتبار ہے، اور گھر میرا کھو گیا ہے مگر یاد ہے مجھے۔ دیکھیں ہم لوگ جو وطن سے دور رہ رہے ہیں، ہمیں کبھی کبھی ساری عمر ہو جاتی ہے کہ ہم وطن عزیز کی سے دور رہتے ہیں، اور ہمارے اندر جو ایک کسک ہے، ایک خلش ہے، وہ پروان چڑھتی رہتی ہے، ایک مجبوریوں کے تحت یا انسان اپنے روزگار کے سلسلے میں یا کوئی اور مجبوری ہوتی ہے آ جاتا ہے، خوشی خوشی کوئی اپنی زمین نہیں چھوڑتا۔ تو ہم لوگوں کا جو وطن سے باہر رہنے والے ہیں ان لوگوں کا ایک سب سے بڑا جو المیہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو یاد ہے یہ کسی صورت ختم نہیں ہوتی، کہ گھر میرا کھو گیا ہے مگر یاد ہے مجھے، آنگن میں اس کے ایک شجر سایہ دار ہے، گھر میرا کھو گیا ہے مگر یاد ہے مجھے، آنگن میں اس کے ایک شجر سایہ دار ہے، اور میر انیس کا کیونکہ یہ زمین ہے ان کی، تو ان کی خدمت میں خاص طور پہ یہ شعر ان کی نظر کے تاجوں پہ جس نے کوئی قصیدہ نہیں لکھا، تاجوں پہ جس نے کوئی قصیدہ نہیں لکھا، تختے سخن پہ آج وہی تاجدار ہے، تاجوں پہ جس نے کوئی قصیدہ نہیں لکھا، تختے سخن پہ آج وہی تاجدار ہے، اور مونا یقین کی نہیں ایمان کی بات ہے، مونا یقین کی نہیں ایمان کی بات ہے، آل رسول پہ تو میری جان نثار ہے،
मुना यकीन की नहीं ईमा की बात है, आले रसूल पे तो मेरी जान निसार है। आया है कौन, क्यों ये हवा मुश्कबार है, मौसम का भी मिजाज बहुत खुशगवार है। ये जो हमारे सब बहुत प्यारे दोस्त जो हैं वो बराबर हमको सुन रहे हैं और बहुत अपनी जो दिल खोल के वो दाद दे रहे हैं। और यही हमारे लिखने वाले की ज़िंदगी का हासिल ये होता है कि जब वो अपने जज्बात आपके सामने रखता है तो आपको अगर वो अपनी सी बात लगे तो बस वो मेहनत वसूल हो जाती है। तो बहुत इनायत है आप लोगों की, सब दोस्तों की, कि आपने इस प्लेटफॉर्म से जो है आपने हमारे और भी दोस्त शायरों को सुना और पसंद किया। और ये बहुत ही मतलब सेहतमंदाना ये काम हो रहा है। जो भी जहाँ बैठ के ये काम कर रहे हैं, अपनी ज़बान से जुड़े रहना, अदब से जुड़े रहना, तो मैं समझती हूँ ये बहुत बड़े कमाल की बात है। बज़ाहिर नरमी गुफ्तार भी है, बज़ाहिर नरमी गुफ्तार भी है, क़बाओं में छुपी तलवार भी है। बज़ाहिर नरमी गुफ्तार भी है, क़बाओं में छुपी तलवार भी है। चलो माना बुरा है ये ज़माना, चलो माना बुरा है ये ज़माना, मगर कुछ आपका किरदार भी है। चलो माना बुरा है ये ज़माना, मगर कुछ आपका किरदार भी है। और सदा जब लौट के आई तो जाना, सदा जब लौट के आई तो जाना, हमारे दरमियान दीवार भी है। सदा जब लौट के आई तो जाना, हमारे दरमियान दीवार भी है। और जो हिजरत मैंने की बच्चों के खातिर, जो हिजरत मैंने की बच्चों के खातिर, वो मेरी जीत भी है हार भी है। जो हिजरत मैंने की बच्चों के खातिर, वो मेरी जीत भी है हार भी है। बज़ाहिर नरमी गुफ्तार भी है, क़बाओं में छुपी तलवार भी है। और मेरा ख़्याल है कि अब काफ़ी मैं सुना चुकी हूँ। आखिर में बस दो चार और कुछ सुना के नज़्म या गज़ल आपको मैं इजाज़त चाहूँगी। आप चाहें तो आप मुझसे अगर कुछ सवालात पूछना चाहें या गुफ्तगू को जारी रखने के लिए कोई भी बात करना चाहें तो बिल्कुल मैं हाज़िर हूँ यहाँ पे। चंद और चीज़ें मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगी। एक जो मेरी नज़्म है जो ख़ास तौर पे मैं ख़वातीन की नज़र करती हूँ, क्योंकि हमारी ख़वातीन जो हैं वो हमारे ट्रेडिशन से ज़्यादा वाबस्ता रहती हैं, जुड़ी रहती हैं। और जो एक नस्वानी हुस्न है उसकी वजह से सिंगार करने का, सजने बनने संवरने का जो एक है शौक़ होता है हमारी बच्चियों को भी, नौजवान बच्चियों को, ख़वातीन को। तो मैं ये समझती हूँ कि चूड़ियाँ जो होती हैं वो सबसे प्यारा और अजीज़ ज़ेवर होता है औरत के लिए। मैं यहाँ कांच की चूड़ियों की बात कर रही हूँ। आप कितने भी सोने के ज़ेवर पहन लें, वो कर लें, लेकिन कांच की चूड़ियों की जो खूबसूरती है, नज़ाकत है, वो हर औरत के दिल को भाती है। तो एक मेरी नज़्म है जो मैं अक्सर ख़वातीन की फरमाइश पे सुनाती हूँ, उसका उन्वान है चूड़ियाँ। लड़कियों ने जब कलाई में सजाई चूड़ियाँ, लड़कियों ने जब कलाई में सजाई चूड़ियाँ, एक सुरूर शौक़ में कुछ गुनगुनाई चूड़ियाँ। लड़कियों ने जब कलाई में सजाई चूड़ियाँ, एक सुरूर शौक़ में कुछ गुनगुनाई चूड़ियाँ। मौसमी बरसात में पेड़ों पे झूले जब पड़े, मौसमी बरसात में पेड़ों पे झूले जब पड़े, साथ मिलके नाज़नीनों के नहाई चूड़ियाँ।
मौसम बरसात में पेड़ों पे झूले जब पड़े, साथ मिलके नाज़नीनों की नहाई चूड़ियाँ, और आस में रंगीन लम्हों के पड़ी थीं ताक पर। आस में रंगीन लम्हों के पड़ी थीं ताक पर, रस्म की थाली में सज के मुस्कुराई चूड़ियाँ, और हाथ उठे जब पे तस्लीम उनके रूबरू, हाथ उठे जब पे तस्लीम उनके रूबरू, छन छना छन छन छना छन छन छनाई चूड़ियाँ। हाथ उठे जब पे तस्लीम उनके रूबरू, छन छना छन छन छना छन छन छनाई चूड़ियाँ। और शाम की दहलीज पे कुछ दिल नशीं ख्वाबों में गुम, शाम की दहलीज पे कुछ दिल नशीं ख्वाबों में गुम, सो रही थी बेखबर किसने जगाई चूड़ियाँ। शाम की दहलीज पे कुछ दिल नशीं ख्वाबों में गुम, सो रही थी बेखबर किसने जगाई चूड़ियाँ। और चूड़ियों से लड़कियों के दिल का रिश्ता है कोई, चूड़ियों से लड़कियों के दिल का रिश्ता है कोई, की सजन से जब भी फरमाइश मंगाई चूड़ियाँ। और चूड़ियों को क्या पता होगा भला अपना नसीब। ये देखिए हमारा बहुत बड़ा सोशल इशू है, जो एक ना सिर्फ ये कि एक मसला है, बल्कि इस पे हमें बहुत संजीदगी से गौर करना चाहिए कि चूड़ियों को क्या पता होगा भला अपना नसीब, किसने पहनी और किसने पीस खाई चूड़ियाँ। चूड़ियों को क्या पता होगा भला अपना नसीब, किसने पहनी और किसने पीस खाई चूड़ियाँ। और जब कभी सच्ची रिफ़ाक़त तुमको मिल जाए कहीं, जब कभी सच्ची रिफ़ाक़त तुमको मिल जाए कहीं, तो समझ लेना कि तुमको रास आई चूड़ियाँ। जब कभी सच्ची रिफ़ाक़त तुमको मिल जाए कहीं, तो समझ लेना कि तुमको रास आई चूड़ियाँ। और है दुआ मेरी कलाई में सजन के नाम की, है दुआ मेरी कलाई में सजन के नाम की, मरते मरते जगमगाएं अल्लाह साईं चूड़ियाँ। है दुआ मेरी कलाई में सजन के नाम की, मरते मरते जगमगाएं अल्लाह साईं चूड़ियाँ। लड़कियों ने जब कलाई में सजाई चूड़ियाँ, एक सुरूर शौक़ में कुछ गुनगुनाई चूड़ियाँ। अब मैं आखिर में एक और बस गज़ल के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी, क्योंकि काफ़ी वक्त हो गया है, तो आप लोगों को भी अब ज़ाहिर है ख्वाबों की दुनिया में खोना होगा। पाकिस्तान में तो मेरे ख़्याल में काफ़ी टाइम हो गया होगा। मेरी जो दोस्त हैं, उनमें असद हसन साहब, मोहम्मद अज़ीम साहब, और यहाँ जो नाम मैं देख रही हूँ बहुत तेज़ी से गुज़र रहे हैं नाम, तो माफ़ कीजिएगा एक सेकेंड। सोनिया ख़ान जी, आप मोहम्मद अज़ीम साहब, बहुत इनायत आपकी। अस्मा हसन, सारा दिया, सरताज, आप सब लोगों को अल्लाह खुश रखे कि आप इतनी खुश दिली से इतनी देर तक बैठे हैं और दाद भी दे रहे हैं। और आखिर में मैं एक और गज़ल की कुछ अशआर पेश करूँगी। और ये जो मेरी किताब है दूसरी, जिसका नाम है कोई बात तो है, तो इसी गज़ल की जो बहर है उसी पे मैंने ये नाम रखा है कि दिन ढले घर से निकलते हो कोई बात तो है, दिन ढले घर से निकलते हो कोई बात तो है, तुम जो सड़कों पे टहलते हो कोई बात तो है,
दिन ढले घर से निकलते हो, कोई बात तो है। तुम जो सड़कों पे टहलते हो, कोई बात तो है। मैं भी बालों में सजा लेती हूँ हर शाम गुलाब। मैं भी बालों में सजा लेती हूँ हर शाम गुलाब। तुम भी खुशबू से बहलते हो, कोई बात तो है। और दिन में रहते हो मगन अपने ख्यालों में कहीं। दिन में रहते हो मगन अपने ख्यालों में कहीं। शब गई नींद में चलते हो, कोई बात तो है। दिन में रहते हो मगन अपने ख्यालों में कहीं। शब गई नींद में चलते हो, कोई बात तो है। और बातों बातों में पकड़ के जो कभी हाथ मेरा। जी नवेद एहसान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अजीम साहब, दिन में रहते हो मगन अपने ख्यालों में कहीं। शब गए नींद में चलते हो, कोई बात तो है। और बातों बातों में पकड़ के जो कभी हाथ मेरा। बातों बातों में पकड़ के जो कभी हाथ मेरा। बेसबब बात बदलते हो, कोई बात तो है। बातों बातों में पकड़ के जो कभी हाथ मेरा। बेसबब बात बदलते हो, कोई बात तो है। और सर्द रातों में खुली छत पे सितारों के तले। सर्द रातों में खुली छत पे सितारों के तले। मोम की तरह पिघलते हो, कोई बात तो है। सर्द रातों में खुली छत पे सितारों के तले। मोम की तरह पिघलते हो, कोई बात तो है। और जिस तरफ चलती है मौसम को लिए नर्म हवा। जिस तरफ चलती है मौसम को लिए नर्म हवा। तुम उसी समत में चलते हो, कोई बात तो है। जिस तरफ चलती है मौसम को लिए नर्म हवा। तुम उसी समत में चलते हो, कोई बात तो है। और ना बताओ तो कोई बात नहीं है लेकिन। ना बताओ तो कोई बात नहीं है लेकिन। तुम किसी आग में जलते हो, कोई बात तो है। ना बताओ तो कोई बात नहीं है लेकिन। तुम किसी आग में जलते हो, कोई बात तो है। दिन ढले घर से निकलते हो, कोई बात तो है। तुम जो सड़कों पे टहलते हो, कोई बात तो है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतनी तवज्जो से सुना, इतनी मोहब्बत से आप सब लोगों ने सुना और अपनी पसंदीदगी का इजहार किया। मेरे ख़्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है। बज़्म सुखन ने जो ये खूबसूरत महफ़िल सजाई उसके लिए मैं बहुत उनकी ममनून हूँ। और इतने फ़ासलों को उन्होंने समेट के कम कर दिया है। कुछ हमारे लोगों के जज्बे का शुक्रिया अदा करना चाहिए, कुछ नई टेक्नोलॉजी का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। और ये बहुत ही हम सब के लिए खुशी की बात है कि हम किसी बहाने तो हम साथ मिल बैठते हैं।